بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن میں سب سے پہلے کون سا لفظ نازل ہوا تھا؟ جواب: سب سے پہلا لفظ اقرا نازل ہوا تھا، جس کا مطلب ہے پڑھو۔ اس سے اسلام میں علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلب علم ہر مسلمان کے لیے باعث فضیلت ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنی چاہیے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ یہ انسان کو دنیا اور آخرت کی مشکلات سے حفاظت دیتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ آپ اخلاق، امانت داری اور پاکیزگی میں مشہور تھی۔ پوری مکہ کی عورتوں میں آپ کا کردار سب سے منفرد تھا، اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا صدقہ کیا تھا؟ جواب: سب سے پہلا صدقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک چاندی کی انگوٹھی صدقے میں دی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے۔ سوال: اذان میں سب سے آخری اضافہ کون سا ہے؟ جواب: الصلاۃ خیر من النوم۔ فجر کی اذان میں شامل کیا گیا، یہ لوگوں کو نماز کی طرف توجہ دلاتا ہے اور سستی دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ کون ہے؟ جواب: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں جن سے صبر اور ایمان کا سبق ملتا ہے۔ سوال: سب سے پہلا شخص جس نے قرآن جمع کیا وہ کون ہے؟ جواب: سب سے پہلے قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا۔ یہ بہت اہم کام تھا تاکہ قرآن ہمیشہ محفوظ رہے۔ سوال: فرشتوں کو دیکھنے والی صحابیہ کون تھی؟ جواب: حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نور اور برکت کے آثار دیکھے۔ آپ کے گھر میں اس وقت سے خیر و برکت بڑھ گئی تھی۔ سوال: جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے کیوں خاص ہے؟ جواب: جمعے کے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، زمین پر اتارا اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اس دن کی دعا قبول ہونے کا وقت بھی رکھا گیا ہے۔ سوال: سب سے پہلی آیت جس میں وضو کا حکم آیا کون سی ہے؟ جواب: سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو اور غسل کے احکام نازل ہوئے۔ اس سے طہارت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ سوال: سب سے پہلا مسلمان بچہ کون تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ سوال: قرآن میں کس پرندے کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن میں ہدہد پرندے کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمانبردار تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں حکمت ہے۔ سوال: عورتوں کے لیے کون سی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی ہے؟ جواب: خواتین کے لیے گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس میں حیا اور اطمینان دونوں شامل ہیں۔ سوال: قرآن میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب: سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام بہت عظیم ہے۔
سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی؟ جواب: سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر بتایا گیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت میں وہ لوگ جو نیک اعمال میں آگے ہوں گے۔ سوال: کون سا عمل آسان بھی ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ جواب: مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ نہ صرف نیکی ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ سوال: سب سے زیادہ بخشش کس عمل سے ملتی ہے؟ جواب: استغفار بہت بڑا عمل ہے، یہ پریشانی، قرض اور مشکلات کو دور کرتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا کون سی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور شہد بہت پسند تھے، یہ صحت بخش اور توانائی دینے والی غذائیں ہیں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب: سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز ٹھیک ہے تو باقی اعمال بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ سوال: دعا میں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ جواب: ہاتھ اٹھانا عاجزی کی علامت ہے، یہ بندے کے محتاج ہونے اور اللہ کی رحمت مانگنے کی نشانی ہے۔ سوال: کون سا عمل گھر میں برکت بڑھاتا ہے؟ جواب: گھر میں صبح کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت برکت کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سوال: صدقہ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے، یہ مال کو کم نہیں بلکہ زیادہ کرتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے؟ جواب: صفائی نصف ایمان ہے، یعنی پاکیزگی دین کی بنیاد ہے۔ سوال: کون سا لفظ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: سبحان اللہ ایسا ذکر ہے جو ہر وقت آسان ہے، اس کے پڑھنے سے دل ہلکا اور روح پاک ہوتی ہے۔ سوال: 9 دن تک ایک چھوٹی سی قرآنی دعا پڑھیں، اگر آپ کا رشتہ دنیا کے کسی بھی کونے میں لکھا ہے تو اللہ اس تک راستہ کھول دے گا، کون سی دعا ہے؟ جواب: یہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو آپ 9 دن تک دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر 100 مرتبہ پڑھیں، یہ ایک نہایت بابرکت دعا ہے، اللہ اس کے ذریعے رزق، آسانی اور اچھے نصیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو رشتہ آپ کے نصیب میں ہے اللہ اس کے اسباب ضرور پیدا کرے گا اور آپ کے لیے بہتر راستہ بنا دے گا۔ رشتے طے ہونا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی انسان گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن یہ دعا نبیوں کی دعا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ خیر کے راستے ضرور آسان کرتا ہے۔ سوال: قرآن میں کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو حوصلہ دیتی ہے؟ جواب: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یہ ہمیں صبر اور امید کی طاقت دیتی ہے۔ سوال: کون سا نیک عمل رات کو بھی ثواب بڑھاتا ہے؟ جواب: رات کو دعا اور ذکر کرنا جیسے سبحان اللہ یا استغفار رات کے سناٹے میں دل کو سکون دیتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چھوٹی چیز کو بھی صدقہ قرار دیا ہے؟ جواب: مسکرا کر کسی سے بات کرنا یا پانی پلا دینا، یہ سب اللہ کی نظر میں صدقہ ہے۔
سوال: کون سا نبی بغیر لڑائی کے لوگوں کی ہدایت کرتا رہا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام، جو صدیوں تک لوگوں کو دعوت دی، صبر کے ساتھ اور بغیر زبردستی۔ سوال: سب سے پہلا شہد والا شجر کون سی جگہ اگا؟ جواب: قرآن میں ذکر آیا ہے کہ شہد کی مکھیاں پہاڑوں میں بنی ہوئی چھتوں میں شہد بناتی ہیں۔ سوال: کون سی دعا سب سے زیادہ دل کو سکون دیتی ہے؟ جواب: یہ دعا پریشانی اور فکر سے نجات دیتی ہے۔ سوال: کون سا عمل انسان کے لیے رزق کھولتا ہے؟ جواب: والدین کی خدمت اور ان کا حق ادا کرنا، یہ مال میں برکت لاتا ہے۔ سوال: کون سی نماز گھر میں آسانی اور برکت لاتی ہے؟ جواب: وافر تہجد، رات کی نماز گھر میں خوشی اور سکون پیدا کرتی ہے۔ سوال: کون سا ذکر روزانہ کرنے سے دل ہلکا اور روح پاک ہوتی ہے؟ جواب: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر دل کو خوشی اور سکون دیتا ہے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا؟ جواب: اخلاق حسنہ یعنی سچائی، امانت داری اور دوسروں سے حسن سلوک۔ سوال: کیا کوئی دعا رشتہ نصیب کے لیے مفید ہے؟ جواب: ہاں، دعا رب اجعل لی من لدنک نصیبا طیبا، اللہ نصیب میں بہترین رشتہ پیدا کرتا ہے، دعا میں ایمان اور صبر بھی شامل ہونا چاہیے۔ سوال: قرآن میں کون سا جانور سب سے ہوشیار بتایا گیا ہے؟ جواب: ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغمبر، یہ چھوٹے پرندے بھی اللہ کی حکمت دکھاتے ہیں۔ سوال: کون سا عمل دل کے سکون کے لیے سب سے بہترین ہے؟ جواب: صبح و شام قرآن کی تلاوت اور اللہ کے نام سے دن کا آغاز کرنا۔ سوال: کون سی چیز اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ جواب: دل سے ایمان اور نیت خالص، چاہے عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کون سا نبی دنیا میں سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام، بیماری اور مصیبت کے دوران بھی اللہ پر بھروسہ کیا۔ سوال: کون سا عمل والدین کو خوش کرتا ہے؟ جواب: والدین کی دعائیں لینا اور ان کی خدمت کرنا، یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے۔ سوال: کون سا عمل دل کو اللہ کے قریب لے آتا ہے؟ جواب: رات کی چھوٹی نمازیں اور تسبیح کرنا دل کو نور اور سکون دیتا ہے۔ سوال: قرآن میں کون سی جگہ ذکر آیا ہے کہ اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی دیتا ہے؟ جواب: سورۃ الم نشرح، فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ امید اور حوصلہ دیتا ہے۔ سوال: کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوش کرتی تھی؟ جواب: صدقہ دینا، عاجزی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک۔ سوال: کون سا نیک عمل سب سے زیادہ چھوٹا لیکن بڑا ثواب لاتا ہے؟ جواب: پانی پلا دینا یا کسی کی مسکراہٹ، یہ دلوں میں محبت اور سکون پیدا کرتی ہے۔ سوال: کون سی دعا غم اور فکر کو دور کرتی ہے؟ جواب: ہر روز صبح یا رات یہ دعا پڑھنے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ سوال: کون سا نبی اللہ کے حکم پر بغیر ہچکچاہٹ کے چلتے رہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے حکم پر گھرانے اور وطن چھوڑ گئے۔ سوال: کون سا عمل دین اور دنیا دونوں میں کامیابی دیتا ہے؟ جواب: قرآن کی تلاوت اور علم سیکھنا، یہ عقل اور دل دونوں میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ سوال: کون سا ذکر روزانہ کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ جواب: سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا، یہ دل صاف اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ سوال: کون سے نبی دنیا کے سب سے بڑے امتحان میں صبر کر گئے؟
جواب: حضرت یوسف علیہ السلام ظلم اور قید کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا۔ سوال: کون سا عمل انسان کی عمر اور رزق میں برکت دیتا ہے؟ جواب: والدین کی خدمت اور نیکی کرنا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں برکت دیتا ہے۔ سوال: کون سا نیک عمل سب سے زیادہ چھوٹا لیکن اثردار ہے؟ جواب: کسی کو ہنسانا یا کسی کے کام آنا، یہ دلوں میں خوشی اور سکون پیدا کرتا ہے۔ سوال: کون سا ذکر ہر روز پڑھنا دل کے لیے بہترین ہے؟ جواب: لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی طاقت کو یاد دلاتا اور دل کو سکون دیتا ہے۔ سوال: کون سی دعا ہر مشکل اور پریشانی میں مددگار ہے؟ جواب: اللہ مشکل میں آسانی پیدا کرتا ہے اس دعا سے۔ سوال: کون سا عمل سب سے زیادہ قربت الہی پیدا کرتا ہے؟ جواب: نیت خالص اور چھوٹے بڑے نیک اعمال، چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اللہ کی نظر میں یہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ سوال: کیا بار بار جھگڑے اور لڑائیاں کسی رشتے میں اللہ کی طرف سے نصیحت ہو سکتی ہیں؟ جواب: ہاں، اگر دو لوگوں کے درمیان مسلسل اختلاف یا جھگڑے ہوں تو یہ اکثر اللہ کی طرف سے نصیحت یا امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق، صبر اور تعلقات میں بہتری لائیں۔ دعا کریں: رب اجعل لی من لدنک نصیبا طیبا۔ صبر اور سمجھداری کے ساتھ اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں، اللہ بہترین راستہ اور حل پیدا کرے گا۔